ہمارے دیش میں لوگ دہائی دیتے ہیں کہ رول آف لا چلتا ہے دیش میں. دیش سنویدھان کے حساب سے چلتا ہے اور قانون کے آگے سبھی ایک سمان ہے. لیکن اگر ایسا ہے تو پھر پوروش آیوگ کا ہمارے دیش میں گٹھن کیوں نہیں ہوا؟ کیا اس کی سمبھاونا لوگوں کو نہیں لگی؟ قانون بنائے جاتے ہیں اپرادھوں کی روک تھام کے لیے، اور اس لیے کہ اپرادھی کو جب سزا دی جاتی ہے تو اس کو پورا سماج دیکھتا ہے اور پھر وہ اپرادھ کرنے سے دور رہتا ہے. لیکن پوروش آیوگ ہے ہی نہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ دیش میں ایک قانون کی کمی ہے. جب وومن سیل ہے، مہیلا آیوگ ہے، تو پوروش آیوگ بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی بیلنس بن سکتا ہے. یہ تو ایک تانا شاہی سسٹم کی طرح مہیلا آیوگ کام کرتا ہے، اور قانون بھی اتنا بڑھیا کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. بس ایک مہیلا نے جھوٹی شکایت کر دی تو پولیس پہنچ جاتی ہے گرفتار کرنے اور کاراگار میں ڈال دیتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بنا جانچ پڑتال کے اس پوروش کو جس کی پتنی نے شکایت کی ہے، طلاق چاہتی ہے، وہ اپنی سسرال میں اپنی نند کا، ساس کا، سسر کا، دیور کا، جیٹھ کا، جیٹھانی کا، دیورانی کا، جس کا بھی نام لے دے پولیس اس کو بھی اٹھا کے لے جاتی ہے. ایسا کیسے ہے؟ تو یہ تو ایک انگریزی شاسن جیسا ہو گیا، جیسا کہ وہ بھارت کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. جب تک یہ کہا جاتا ہے کہ قانون میں دونوں پکشوں کی سنوائی کے بعد نیائے دیا جاتا ہے، اسی لیے لیگل کیس جو ہوتے ہیں، کورٹ کیس، ان کو نپٹانے میں برسوں نکل جاتے ہیں. دادا خریدے پوتا برتے والی بات ہو جاتی ہے. تو پھر پوروش آیوگ کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پوروش آیوگ کا بھاو ہے تو جو پیڑت پروش ہیں، میریڈ مین، ان کا کیا ہوگا؟ وہ اپنی شکایت کہاں کریں گے؟ اور یدی کوئی پروش اپنی پتنی کے بارے میں شکایت کرنے پولیس تھانے میں، کوتوالی میں کہیں بھی پہنچتا ہے تو پولیس والے ہنسنے لگتے ہیں کہ تم کیسے مرد ہو. اور جب ایک مہیلا اپنے پتی کے بارے میں جھوٹی شکایت کرتی ہے تو پولیس والے مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے اپنی گاڑی میں، بائک میں بیٹھتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے. اس لیے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ابھیان میں سہیوگ کریں اور آواز اٹھائیں کہ پوروش آیوگ کا گٹھن ہو. اور وہ لوگ جن کے پریوار ایسی بہوؤں کے کارن برباد ہو رہے ہیں، ان کی سہایتا کرنے کے لیے آگے آنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک کے پیچھے تو سرکار کا پورا ہاتھ ہوتا ہے اور دوسرے کے پرتی ایک دم نٹھلا بھاؤ. اس کی سنوائی کون کرے؟
महिला को तो सरकारी वकील भी मिल जाते हैं, लेकिन पुरुष को अपने जेब से वकील करने पड़ते हैं, खर्चा उठाना पड़ता है। उसके बाद सेक्शन 125, सेक्शन 125 ऑफ CRPC, वह अपने लिए भरण पोषण का भत्ता मांगती है, जबकि उसने शादी ही इसी मकसद से की थी कि अमीर घर में रिश्ता हो जाए, बाद में उसको लूटेंगे। ब्लैकमेल करती हैं, और जो वो सूची सोने चांदी के गहनों की कानून के आगे पेश करती हैं, उसकी रसीद तक नहीं होती है। बस वो गिनती गिना देती है, इतनी चूड़ियाँ थी, इतने ये थे, इतने ये थे, इतने तोले का ये था, और उसकी बात सच मान ली जाती है। ऐसा कानून हमारे देश में क्यों नहीं बनाया गया, जिससे कि पीड़ित पुरुषों का भी कोई ख्याल कर सके। मज़े की बात यह है कि पुरुष समाज भी उस महिला के प्रति दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और उसका ही पक्ष लेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसी भीड़ में से जब कोई आदमी ऐसे फंसता है, तब वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, वो गलती पर था। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, पुरुषों को कारागार में डाल के पुलिस पीट पीट के पूछती है कि सच्चाई बयान करो, और कई बार तो ये कह देती है कि कबूल करो कि जो ये इल्ज़ाम तुम पे लगे हैं वो सच है, तुमने उनको मारा पीटा, तुमने ये किया, तुम्हारे परिवारों वालों ने उसको तंग किया, उसको सताया, ताकि वो अपने माँ बाप के घर से लाखों रुपया ला के तुम्हें दे। तुमने कार की डिमांड की, स्कूटर बाइक की डिमांड की है, तुमने सोने की लिख के दो। जब वो लिख के नहीं देता तो फिर टाइप करके लाते हैं और बोलते हैं साइन करो, नहीं तो कारागार में सलाखों के पीछे दुनिया की नज़रों से बचा के उसको पीटा जाता है, तंग किया जाता है। समझ नहीं आता ये कैसा कानून है। यदि देश कानून के हिसाब से चलता है, रूल ऑफ लॉ हमारे भारत में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर हमारे देश में है, तो इक्वलिटी कैसे है? जब महिला आयोग है तो पुरुष आयोग होगा, तभी इक्वलिटी सिद्ध होती है। इसलिए बातें बनाना बहुत आता है। कानून की देवी की एक मूर्ति बना दी है, उसके हाथ में तराजू है और उसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, और जज साहब उनके आगे भी सेक्शन 498A और 125 का ताला पड़ा होता है। इसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जो कुछ फैसला करना है और जो कुछ समझना है वो इसी दायरे में आता है। कुछ कानून ऐसे भी होने चाहिए जो पुरुषों के बारे में कोडिफाइड हों, ताकि उसके बारे में भी कुछ कोर्ट में सिद्ध किया जा सके। बड़े बड़े लोग जो कि कानून की समझ रखते हैं, वो भी पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं। दुनिया भर के कानून बने हुए हैं, जायज़ भी नाजायज़ भी, लेकिन एक पुरुष आयोग की ही कमी बहुत अखरती है, जिसके कारण उन परिवारों को जिनकी बहुएं झूठे ब्लेम लगा के पुलिस बुलाती हैं, घर से निकल जाती हैं,
اور یاد رکھیے یدی ایک بار وہ گھر سے نکل گئی تو پھر کتنے آندھی طوفان آئے، کتنی منتیں پیر پڑے، لوگ آ کے ریکویسٹ کریں، کبھی غلطی سے اس کو واپس نہ لائیے، کیونکہ جب وہ واپس آئے گی تو اس کو اور بھی षड्यंत्र سیکشن 120B کے اندر جو کچھ آتا ہے، سیکشن 420 کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب اس کو لکھا پڑھا کے بھیجا جاتا ہے۔ اس کے وکیل اس کو سکھاتے ہیں کہ تم ایک بار واپس چلے جاؤ اور ایسے ایسے کر کے دوبارہ کیس کرنا، اس سے تمہارا پکش مضبوط ہوگا۔ تو وہ لوگ جن کے گھروں سے ان کی بہویں وغیرہ اس طریقے سے چلے گئی ہیں اور پولیس کیس کر رہی ہیں، کورٹ میں کیس ہے، ان کے ساتھ کبھی سمجھوتا مت کریے، کیونکہ وہ جب گھر واپس لوٹے گی دہلیز کے اندر مت آنے دیجیے جس نے ایک بار دہلیز پار کر لی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے، اپنی موسی کے، اپنی بوا کے، چاچی کے، ایسے ہی دوسرے رشتہ دار اور بھی اس کو سکھلاتے پڑھاتے بھڑکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آشا کرتا ہوں آپ اس چیز کو سمجھ کے اس ابھیان کو سہیوگ دیں گے اور اس یوٹیوب چینل ارون راج پروش آیوگ 786 کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ اس ابھیان کو دوسروں کی نظروں میں بھی لایا جا سکے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب جنتر منتر پہ آ کے ابھیان کا حصہ بنے، وہ اپنے گھر سے ہی سہیوگ دے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔